خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی صدارت کے اندر مسلم پرسنل لا بورڈ ہر محاذ پہ ناکام ہوتا ہوا نظر آیا ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہندوستانی مسلمانوں کو اعتماد میں لینے میں اکثر ناکام ہو چکا ہے۔ آداب ناظرین، جیسا کہ وقت امید پورٹل کو لے کر تاریخ ختم ہو گئی ہے اور اس تعلق سے جس طرح بیانات سامنے آئے ہیں اور جہاں پر وقف اراضیات کو امید پورٹل میں شامل کرانا تھا، جس طریقے سے ہونا تھا نہیں ہو پائے، اس کی کئی ایک وجوہات رہی اور اس پر مسلم پرسنل لا بورڈ کی جس طریقے سے لاپرواہی اور غیر ذمہ دارانہ جو رویہ رہا، اس پر ہم نے پہلے بھی سب سے پہلے آواز اٹھائی تھی اور بات بتائے تھے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ اس معاملے میں کیا کارروائی کر رہا ہے اور کیوں لاپرواہی سے کام لے رہا ہے۔ آج وہی بات باغیام کے شاہی مسجد جو حیدرآباد میں نامپلی میں ہے، اس کے خطیب امام ڈاکٹر مولانا احسن الحمومی صاحب نے بھی آج سوال اٹھا دیا ہے کہ آخر مسلم پرسنل لا بورڈ کا وجود کس کام کے لیے اور مسلم پرسنل لا بورڈ کا کیا کارنامہ ہے۔ آپ یہ بیان ان کا سن سکتے ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ یہ قوم کی امانت ہے۔ پورے ہندوستانی مسلمان گزشتہ 20-25 سال سے یعنی بزرگان دین ہمارے بڑے اس سے سنبھالے، اس کے بعد سے قوم منتظر ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی کوئی کارکردگی دیکھنے کے لیے، لیکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا کوئی غیر معمولی کارنامہ اور کارکردگی نہیں دیکھ پائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہندوستانی مسلمانوں کو اعتماد میں لینے میں اکثر ناکام ہو چکا ہے۔ ہندوستانی مسلمان بڑی مشکل سے عوام کو، علماء کو اور دانشوروں کو بول بول کر ترغیب دلا کر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ سے جوڑے رکھنا پڑ رہا ہے۔ بعض وقت عوام ہم لوگوں پر برہم ہو رہی ہے کہ بھائی ایسی کیا بات ہے، کارنامے بتائیے کہ وہ کون سا کارنامہ ہے۔ ہم کو اطلاع نہیں ہے، بہت ساروں کو اطلاع۔ آپ عوام میں پہلے اعلان کیجئے، عوام میں شعور بیدار کیجئے، عوامی سطح پہ دیکھیے کسی بھی چیز کی لڑائی کورٹ میں الگ ہوتی ہے، عوام کے درمیان ایک ہوتی ہے، سوشل میڈیا پہ ایک ہوتی ہے، پبلک کے درمیان ایک ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں یہ کام کورٹ میں لڑ رہا ہوں، میں کہتا ہوں کہ کورٹ کی لڑائی پہلے پبلک کے درمیان لوگوں میں شعور بیداری کے ذریعے کریے۔ شعور بیداری کے معاملے میں بالکل اکثر ناکام ہے۔ ان کی کمیٹیوں کے درمیان اتفاق اور تال میل نہیں ہے، نوجوانوں اور بوڑھوں کے درمیان، ضعیفوں اور بزرگوں کے درمیان تال میل نہیں ہے۔ اس وقت امت بہت کرناک صورتحال سے گزر رہی ہے۔ راتوں رات جاگ کر یہ شوگر پیشنٹ بزرگ یہاں پر موجود ہے، لیکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جس سنجیدگی سے پارلیمنٹ چل رہا ہے، ہمارے آنکھیں دیکھنے ترس رہی ہے کہ آپ کانگریس کے کتنے ایم پی سے جا کر ملاقات کیے، سونیا گاندھی سے، آپ راہل گاندھی سے کیا آپ نے ملاقات کی، اکھلیش یادو کے اتنے زیادہ ان کے ایم پی سے کیا آپ نے ملاقات کی، آپ نے جا کر کے وہاں پر بہار کے جے ڈی یو اور وہاں کے آر جے ڈی والوں سے ملاقات کی۔ آخر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اس بارے میں سنجیدہ کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے واضح طور پر اس بیان میں مسلم پرسنل لا بورڈ پر سوال اٹھایا ہے۔ یہی سوال ہمارے چینل سے ہم نے بھی پیش کیا تھا کہ عوام ہم سے سوال کر رہی ہے کہ آخر مسلم پرسنل لا بورڈ کیا کام کر رہا ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے جو موجودہ صدر ہے، جن کا تعلق بہار سے ہے، جناب مولانا سیف اللہ رحمانی صاحب، آخر کیا کام کر رہے ہیں اور بورڈ کو اس طریقے سے متنازع بنا دیا گیا ہے۔ آج سارے ملک سے علماء، چاہے وہ دیوبند سے ہو یا خاصمی علماء ہو، اور اب حیدرآباد کے بھی دیگر خطیب ڈاکٹر مولانا احسن الحمومی صاحب نے بھی سوال اٹھایا ہے اور ملک کے دیگر علماء نے بھی مسلم پرسنل لا بورڈ پر سوالات شروع کر دیے ہیں اور موجودہ صدر کا استعفیٰ بھی مانگ لیا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ بورڈ نہیں چلا پا رہے ہیں، اگر بورڈ کو منتشر کر رہے ہیں، انتشار کا شکار بنا رہے ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں، کیونکہ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی صدارت کے اندر مسلم پرسنل لا بورڈ ہر محاذ پہ ناکام ہوتا ہوا نظر آیا ہے اور مسلم پرسنل لا بورڈ کی جو کارکردگی ہے وہ متاثر ہو رہی ہے اور اس کی شبیہ
खराब हो रही है। सिर्फ मुस्लिम माशरे में नहीं बल्कि हुकूमत के करीब भी इसे उस अहमियत से नहीं देखा जा रहा है। और इस बोर्ड के अंदर जो सियासी अजादारी शुरू हो गई है और सियासी गलबा जो बढ़ रहा है, इसको लेकर भी कई उलमा नाराज हैं। लिहाजा इस बोर्ड के तहलील करते हुए नया बोर्ड तश्कील देने की जरूरत पैद महसूस हो रही है। वहीं पर दूसरी जानिब मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी के फर्जंद उमर आबिदीन हर मामले में सामने आ रहे हैं और ये बयान कर रहे हैं और ये कौम को गुमराह कर रहे हैं। उम्मीद पोर्टल पर भी उन्होंने एक चैनल से टेलीफोन पर बात करते हुए गुमराह कुन बयान दिया है, जिस पर सारी तरफ से मजम्मत की जा रही है और उन्हें ये जिम्मेदारी कौन दिए हैं और वो क्या लिहाज से ये बयान दे रहे हैं। आखिरकार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में वो कौन है और उन्हें ये जिम्मेदारी किसने दी है कि उमर आबिदीन बहैसियत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जवाब देने सामने आ रहे हैं। क्या वो सदर के तर्जुमान बन चुके हैं या फिर सदर जवाब नहीं दे सकते जो ये जवाब दे रहे हैं? ये जिम्मेदारी कौन दिए हैं, इसका सवाल भी उठ रहा है। लिहाजा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस वक्त मुतनाज़ का शिकार हो चुका है और अवाम में, उलमा में और मजहबी माशरे के अंदर इसका वक़ार मजरूह होता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले कि और इसके अंदर इंतशार पैदा होकर कोई बड़ा साहने पैदा हो जाए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर को अखलाकी तौर पर इस्तीफा देना चाहिए। ये मांग तमाम उलमाओं की जानिब से शुरू हो चुकी है और अब मौलाना डॉक्टर अहसन अलमूमी साहब के बयान के बाद तो ये वाज़ेह हो गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मशकूक नजरों से देखा जा रहा है।